بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے جس کی شان بلند و بالا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ جب انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تب اس کو مکمل یقین آتا ہے، خواہ کوئی بھی چیز ہو، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اللہ پاک معبود برحق ہے۔ ہمارا یقین اور ایمان اپنے اللہ پر پختہ بھی ہے اور کامل بھی۔ لیکن آپ نے کبھی اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ اگر ہمارا اللہ پاک پر یقین ہے، ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، ہم نے مر کر مٹی ہو جانا ہے، پھر ہمیں اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ ہمیں زندہ کرے گا۔ اگر ان ساری باتوں پر یقین بھی ہے، پھر ہم زندگی کون سی گزار رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زندگی تو نہیں گزاری تھی، نہ ہی ان کی اس طرح کی تعلیمات تھی۔ انہوں نے تو اپنی زندگی بڑی آزمائشوں، بڑی مصیبتوں میں گزاری تھی۔ اللہ کے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اللہ پاک کو راضی رکھا۔ اگر ہم کو کوئی اس بات کا تھوڑا سا بھی یقین دلا دے، جھوٹ بول کر بھی کوئی دلا دے، کوئی عام انسان، کہ مرنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے، تمہارے لیے اللہ پاک نے دوزخ حرام کر دی، تو ہم اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے اور دنیا میں فساد شروع کر دیں کہ ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر، اللہ کے ولی، جن کو اللہ پاک نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بھی اللہ پاک نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، تو سبھی کو، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تھر تھر کانپتے تھے، اتنا اللہ پاک کا خوف تھا ان کے دل میں۔ ہم تو وہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں بس، جو اللہ کے حکم کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہیں۔ دیکھیں پیارے مسلمانوں، زندگی چند لمحوں کی ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنی زندگیوں کو بدلو، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لو۔ آج آپ کو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو اپنی زندگیوں میں اس طرح شامل کر لو جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، اور یہ دعا کو اپنی زندگی کی اور آخرت کی ضرورت سمجھ کر شامل کرو۔ اور یہ اتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم میں وہ پنجر بن گیا تھا ہڈیوں کا، اتنے وہ کمزور ہو گئے تھے کہ ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا مانگتے ہو اللہ پاک سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، جو تو نے عذاب آخرت میں دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط کرتے ہو، اللہ پاک سے اچھے کا گمان رکھو اور اللہ پاک سے دعا مانگا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اور اس سے دنیا میں بھی بھلائی مانگو اللہ پاک سے، اور آخرت میں بھی دعا بھلائی مانگو۔ یہ ہر نماز میں اس دعا کا اہتمام کرو، اور چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھو جب بھی ٹائم ملے، ہر نماز میں تو لازمی، نماز کے بعد اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ دعا آپ کو بتاتا ہوں میں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اس دعا میں یہی ہے کہ میرے پروردگار میرے لیے دنیا میں بھی خیر کے معاملات فرما، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں مجھے بھلائی دے۔ یہ دعا عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، لیکن جس تڑپ اور شدت سے ہمیں پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھتے۔ یہ دعا جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہو
پڑھو۔ اللہ کے فرشتے بھی اس بندے کی سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، ہمیں زندگی کی پریشانیوں اور مایوسیوں سے نکال دے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ خیر کے معاملات فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔